بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سب سے پہلے تمام امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عید سعید بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد پاک تھا۔ میرے معزز سامعین، رمضان اگر 29 دن کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کے مطابق 36 روزوں کا ثواب 10 گنا کے حساب سے 360 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور پورے سال کے دن 360 سے کم ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس نے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے وہ اس حساب سے 360 روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ پس اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے 360 ڈیز مسلسل روزے رکھتا رہا۔ یہ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں، اور نہ ہی عید کے دوسرے دن سے شروع کرنا ضروری ہے، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر شوال کا روزہ رکھ کر کسی نے توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی، اس کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ جس کے رمضان المبارک کے فرض روزوں میں کچھ چھوٹ گئے ہوں تو وہ ان نفلی روزوں کے بجائے فرض روزوں کی پہلے قضا کرے، لیکن اگر اس نے نفل روزے کی نیت کی تو نفل ادا ہو جائے گی۔ رمضان کے روزوں کی قضا میں ساتھ ساتھ نفل کی نیت کرنا درست نہیں، کیونکہ فرض کے ساتھ کوئی نیت جمع نہیں کر سکتے۔ شوال کے نفل روزوں میں دیگر نفل روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں، مثلا جمعرات کو شوال کے نفل روزے کی نیت کے ساتھ جمعرات کو روزہ سنت ہونے کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔